ناظرین، ڈاکومنٹری ہاؤس میں خوش آمدید۔ دوستو، بیت المقدس پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت گاہ، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام اسی شہر میں مابعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ آن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ کرام کو لے کر 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی منزل بنا۔ اسی مقام پر آن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سابق انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء کے مقابر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا۔ البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی عصبیت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک عبادت خانہ بنائیں، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے دور میں ہی تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 عیسوی میں اس عبادت خانے کی تعمیر شروع کرائی۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا، جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فواہش، حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئی، اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ یہود کی پہلی قوم تباہی و بربادی بخت نصر کے ہاتھوں 598 عیسوی میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا، بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی عبادت خانہ نہیں تھا، بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ان کھنڈرات پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی۔ ایک قدیم سیاح آرکلف نے بھی ایک سادہ مسجد کا ذکر کیا ہے جو 670 عیسوی میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بیت المقدس بھی آیا تھا۔ تقریباً اس سادہ سی تعمیر کے 50 سال بعد خلیفہ عبد الملک بن مردان نے 290 عیسوی میں مسجد اقصیٰ کی بنیاد اٹھائی۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جو ادھورا رہ گیا تھا، ولید بن عبد الملک نے مکمل کرایا۔ وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں
اور یہودیوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ اکثر و بیشتر شہر کی مشرق پہاڑی پر ایک احاطہ میں ہے، جن کو مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت الحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر برکلے کے بیان کے مطابق حرم شریف 35 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصیٰ اسی حرم میں ہے۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ حرم شریف میں 4 حوض وضو کے لیے اور 5 منبر واعظین کے لیے ہیں۔ مستورات کے لیے 3 مقصورے ہیں۔ اندرونی و بیرونی دروازوں کی تعداد 50 ہے۔ 1967 عیسوی میں مولانا شیر علی نے حرم شریف کا طول 1200 گز عرض 660 گز اور دروازے 14 بتائے ہیں۔ احاطہ حرم کے اندر جو زیارتیں ہیں ان میں مسجد اقصیٰ کے علاوہ اور بھی عمارات ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ شارٹ ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔